الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان آیات میں اور اس سے پہلے کی آیت میں اپنے متقی اور نیک بندوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جو میرے متقی اور نیک بندے ہیں تو وہ خوشی کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی گنجائش کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ والکاظمین الغیظ کہ وہ غصے کو دبانے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس اور تیسری صفت یہ کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اذا فعلوا فاحشۃ کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم یا برا کام کر کے وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ گناہ کے بعد پھر وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور معاف نہیں کر سکتا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے تو اس پر یہ اڑے نہیں رہتے بلکہ اس سے توبہ کر لیتے ہیں، نادم اور شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اس سے باز آ جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی، چونکہ انسان انبیاء کے علاوہ کوئی بھی ہو گناہوں سے معصوم نہیں۔ صرف انبیاء تو ایسے ہیں کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ورنہ صحابہ بھی گناہوں سے معصوم نہیں۔ صحابہ سے بھی کبیرہ گناہ ہوئے ہیں اور اولیاء سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں اگر کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو اس گناہ کے کرنے کے بعد وہ بے چین ہو جاتے ہیں، وہ مطمئن نہیں رہتے، چین سے نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کے دل کے اندر ایک بے چینی رہتی ہے، ایک گھٹن محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اور ذکر اللہ گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ذکر اللہ سے اشارہ اس طرف ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی یاد سے غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی یاد میں لگا رہے تو پھر گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اللہ کو یاد کریں۔ اور فاستغفروا لذنوبہم اور جو گناہ ہوا ہے اللہ سے اس سے معافی مانگیں، اللہ سے پکے سچے دل سے معافی مانگیں، اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو اور
آئندہ پختہ ارادہ کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ سے اس طرح توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ گناہ کو معاف کرنا ایسا کام ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کہ جو گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ جو سب صفات بیان کی گئی ہے، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا، کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات اور ذکر فرمائی ہے، عباد الرحمن کے عنوان سے۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو۔ اللہ تعالیٰ کو عبدیت بہت پسند ہے، بندہ بندہ بن کر رہے اور عبدیت کے مقام پر رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبد یعنی اپنے بندے سے تعبیر کیا، تو یہ عبدیت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نیک بندے ہیں اور مقبول بندے ہیں تو ان کی کچھ صفتیں بیان فرمائی ہیں، تو اسی کے ذہن میں ہمیں وہ صفتیں بھی سن لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے، اور اس نیت سے ہو یہ پڑھنا اور سننا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جن میں یہ صفات ہے عباد الرحمن فرما رہے ہیں، رحمان کے بندے۔ تو اب یہ صفتیں ہم دیکھیں کہ اللہ جو اپنے نیک بندوں کی صفتیں بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے کتنی صفتیں میرے اندر پائی جاتی ہے اور کتنی نہیں۔ جو صفتیں پائی جاتی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان پر قائم رہنے کی فکر اور کوشش کریں، اور جو صفتیں ان میں سے ہمارے اندر موجود نہیں تو فوراً اسی وقت سے فکر کرے کہ یہ صفت بھی میرے اندر آ جائے اور اس کے خلاف جو ہے اس سے توبہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی اور دبے پاؤں سے چلتے ہیں۔ بڑے ہی عمدہ انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن نے ان کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ رحمان کے جو بندے ہیں تو ان کا چلنے کا طریقہ یہ ہے، وہ اکڑ کر تکبر کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور دبے پاؤں سے چلتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ آدمی اگر عاجزی اختیار کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر لوگوں سے فرمایا کرتے تھے تواضعوا، لوگوں تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، چھوٹے بن جاؤ، اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا بنا دیتے ہیں، اور جو کسی مومن کے لیے چھوٹا بنتا ہے، مومن سے اچھی طریقے سے عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے غریب آدمی ہے، امیر آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، بڑا آدمی کیسا بھی ہے، مومن کے لیے جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑا بناتے ہیں۔ اور آگے حدیث شریف میں ہے وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، کہ جو بڑا بنتا ہے تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گراتے ہیں، اور کتنا گراتے ہیں، اتنا گراتے ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو اپنی نظر میں بڑا بننا ہے، بڑا بننا ہے، اور اللہ اس کو اتنا گرا دیتے ہیں، اتنا گرا دیتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں اسے خنزیر اور کتے سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ ظاہر میں تو لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر اتنی ناقدری اللہ پیدا فرما دیتے ہیں ایسے آدمی کی جو غرور اور تکبر والا ہوتا ہے کہ پھر لوگ اسے خنزیر، دل سے خنزیر اور کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں حدیث پاک کے اندر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سر میں 2 زنجیریں رکھی ہے، ایک معنوی چیز ہے، کیسی اللہ نے رکھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک زنجیر 7ویں آسمان پر ہے اور ایک 7ویں زمین پر ہے۔ جب انسان تک عاجزی کرتا ہے، چھوٹا بن کر رہتا ہے اور تکبر اور بڑائی سے دور رہتا ہے، غرور نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس آسمان والے زنجیر کے ذریعے اسے بڑا بناتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا مقام اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔
اور جب تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیچے والی زنجیر کھینچتی جاتی ہے، پھر نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ زمین پر چلے اکڑ کر نہ چلے۔ اللہ فرماتے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر نہ چلو، اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو کتنا ہی اکڑ کر چل تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا کہ اس پر زور سے پیر مار دو۔ اور تو گردن کو لمبی کر کے چلے گا تو اپنی گردن کو پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچا سکتا، اللہ نے تو پہاڑ کو پیدا کر رکھا ہے۔ تو ہمارا چلنا یہ بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہے۔ علماء نے لکھا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایسے بھی نہیں بیماروں کی طرح، نہ تو بیماروں کی طرح ویسے، بلکہ جیسے آدمی کی انسان کی عام رفتار ہے اس کے مطابق چلے، لیکن دل کے اندر یہی ہو کہ ہر مومن میرے سے افضل ہے، ہر کوئی میرے سے اچھا ہے، میں سب سے برا ہوں، اس کا اظہار رہے۔ اگر دل میں کبھی خیال غرور، تکبر اور بڑائی کا آ رہا ہے تو فوراً استغفار کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی اس کا ترجمہ سناتا ہوں میں۔ تو پہلی صفت تو یہ کہ ہمارا چلنا یہ عاجزی کے ساتھ ہو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل آدمی جہالت کے ساتھ ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس سے جہالت نہیں کرتے بلکہ اس سے کہہ دیتے ہیں تم سلامت ہو۔ ایسا بھی موقع ہو جاتا ہے کہیں کسی جاہل سے سابقہ پڑ گیا اور جہالت کی باتیں کرنے لگا، اکڑنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، تو وہ اس کے جواب میں برا بھلا نہیں کہتے بلکہ وہ اسے سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ تو عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے۔ تو جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنا جاتا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنا جاتا۔ تو اگر کوئی تمہارے ساتھ جہالت کر رہا ہے تو اب یہ نہیں کہ وہ گالی گلوچ پر اترا ہوا ہے تم بھی گالی گلوچ پر اتر جاؤ، نہیں، عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ ایسے موقع پر معاف کر کر گزر جاتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ جو افضل ترین لوگ ہیں وہ اٹھیں اور جنت کی طرف چلیں، تو بہت مختصر سے لوگ ہوں گے، ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی اور وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ مقام کیسے ملا، تم کیوں سب سے پہلے تمہیں جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور بہت کم ہو؟ تو وہ کہیں گے اذا ظلمنا صبرنا، اذا ظلمنا صبرنا، کہ جب ہم پر ظلم کیا گیا تو ہم نے صبر کیا، اور جب وَإِذَا جُهِلْنَا حَمِلْنَا، اور جب ہمارے ساتھ جہالت کی گئی تو ہم نے اسے برداشت کیا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، تو بجائے اس کے کہ آدمی پہل کرے جہالت میں، اگر کوئی جہالت کر رہا ہے تو اس کا بھی جواب نہ دے جہالت سے، عفو درگزر کرے اور سلام کہہ کے گزر دے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ہی جہالت، بیوی کے ساتھ لڑائی، بھائی کے ساتھ لڑائی، فلاں کے ساتھ لڑائی، دن بھر بیچاری بیوی کام کرتی ہے، دھوبن وہ ہے تمہاری، بھنگن وہ ہے، کام کا گھر کی صفائی وہ کر رہی ہے اور کھانا وہ بنا رہی ہے، سب کام، بچوں کی دیکھ بھال، دنیا بھر کا کام۔ 2-3 بچے ہیں جن کے ہیں وہ دیکھو صبح سے شام تک، صبح اٹھ کر رات ہو جاتی ہے بچوں میں لگے رہنا، اور پھر آدمی کام پر سے آئے اور اس کے ساتھ لڑنے لگے تو کیا اس کے دل پر گزرے گی؟ تو جو آدمی بیوی کے ساتھ ہی صحیح اچھا سلوک، اچھا برتاؤ نہ کر سکے تو پھر باہر کیا اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے گا؟ بیویوں کے حقوق ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک معاشرہ زندگی سکھائی، بیویوں کے ساتھ کیسے پیار محبت سے رہنا ہے، ایسے ہی رہنا چاہیے، اسی میں زندگی کا سکون ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جو عباد الرحمن ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں۔ تو تہجد پڑھنا یہ بھی عباد الرحمن کی صفت ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کتنی گزر گئی، اگلی کتنی باقی ہے معلوم نہیں، ہم تہجد کے عادی بنے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم تہجد کے عادی نہیں تو ہمارا شمار عباد الرحمن میں نہیں ہے، کمی ہے۔ اس صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ حدیث پاک کے اندر تہجد کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رات کے 2 حصے گزر جاتے ہیں، رات کے 2 حصے گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں
اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. تہجد کے وقت یہ اعلان ہر روز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں, ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کے مغفرت کا فیصلہ کروں. تو ہم تہجد کے عادی بنیں. جو بھی ولی بنا ہے, جس کو اونچا مقام ملا ہے اللہ کی طرف سے, تو وہ تہجد کے بغیر نہیں ملا. تہجد بہت ضروری چیز ہے, اور تہجد سے جس طریقے سے اخروی فائدے, دنیاوی بھی بہت فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تہجد جو آدمی پڑھتا ہے پابندی سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں, بیماریوں سے سلامتی اور محفوظ. 4 بجے اذان ہو رہی ہے, 3 ساڑھے 3 بجے اٹھنے کا معمول بنا لے, آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے تہجد پڑھ لے, تو پھر دیکھو کہ آپ کا چند دن کے بعد کیسی سکون کی زندگی بنے گی, کیسی پیاری زندگی. وہ دن آپ کا الگ ہی گزرے گا, تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. خواتین کو بھی تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلے خواتین جو ہے وہ ماشاءاللہ تہجد گزار ہے, لیکن موجودہ زمانے کی جو نوجوان خواتین ہیں ان کو بھی ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے تہجد پڑھنے کی. اس کی بڑی خیر و برکت رہتی ہے گھر کے اندر. چوتھی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, کہ میرے جو نیک بندے ہیں ان کے اندر جہنم کا خوف اور ڈر, اور میرا خوف اور ڈر اتنا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لیجئے, انہا ساءت مستقرا و مقاما, کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت برا مقام ہے. تو اللہ کا خوف ہو, اللہ کا ڈر ہو, آخرت کی فکر ہو, قبر کا عذاب کا ڈر ہو, جہنم کے عذاب کا ڈر ہو, یہ بھی عباد الرحمن کی صفت ہے. اور اس ڈر کی وجہ سے, اس ڈر کے نتیجے میں اللہ کے سامنے رونا دھونا. حدیث پاک کے اندر ہے کہ انسان اگر اللہ کے خوف, اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا, اور اس ڈر اور رونے کے نتیجے میں اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا, اور صرف اتنا آنسو جاری ہوا مثل راس الذباب, جو مکھی کے سر کے مانند ہے, بس تھوڑا سا آنسو, تو یہ آنسو ہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. بعض روایات میں ہے کہ یہ آنسو اللہ تعالیٰ کے سامنے ضد کرے گا اور کہے گا کہ اللہ کہ اس کے آنکھ سے ایک مرتبہ تیرے ڈر کی وجہ سے آنسو جاری ہوا تھا, اور یہ جو بال ہیں یہ تر ہو گئے تھے, تو یہ بال اللہ کے سامنے عرض کریں گے کہ اللہ آپ اس کو جہنم میں بھیج رہے ہیں, یا تو ہمیں اس کی آنکھ کا جز نہ بناتے یا پھر اسے جہنم سے بچا لیجیے, اسے جنت میں داخل کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو آدمی تنہائی میں سوچے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ زندگی اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق, اللہ کی مرضیات کے مطابق گزاریں گے تب بھی گزر گی, بلکہ سکون والی گزرے گی. اور اگر اللہ کی نامرضیات پر چلیں گے تو پھر زندگی گزرے گی, دنیا بھی تباہ ہوگی, بے چینی میں زندگی گزرے گی, اور آخرت تو برباد ہے. تو چوتھی صفت ہے. اور پانچویں صفت اپنے نیک بندوں کی, عباد الرحمن کی یہ بیان کی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرتے, فضول خرچی نہیں کرتے, ولم یقتروا اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں, بلکہ خرچ کرنے میں درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. اب اسراف اور فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا ہے کہ اسراف اور فضول خرچی ہے معصیت اور گناہ کے کام میں پیسہ خرچ کرنا. 1 روپیہ بھی اگر گناہ کے کام میں خرچ کیا, 1 روپیہ بھی گناہ کے کام میں خرچ کیا تو وہ اسراف اور فضول خرچی نہیں. اور اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی فرمایا گیا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور ظاہر ہے شیطان سے اللہ خوش نہیں ہے, شیطان کا جو حشر ہوگا تو وہی مبذرین کا حشر ہوگا. فضول خرچی, ناچ گانے میں, ناچنے گانے والیوں میں نچانا, باجا بجوانا, اور گانوں کی مجلس سے لگوانا, ناچ کے مجلس سے لگوانا, اس میں جو پیسہ لگ رہا ہے یہ سب معصیت فضول خرچی میں داخل ہے. موبائل کا غلط استعمال
ریچارج کر کے جو کیا گیا ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، وہ بھی فضول خرچی میں داخل ہے۔ تو جو بھی گناہ کے کام میں خرچ کیا گیا پیسہ تو وہ فضول خرچی میں داخل ہے۔ ایسے ہی کنجوسی بھی نہیں کرتے کہ ضرورت ہے پیسہ خرچ کرنے کی پھر بھی خرچ نہیں کر رہے، بیوی کو ضرورت ہے بیوی کو نہیں دے رہے پیسہ ہونے کے باوجود، بچوں کے خرچے کی ضرورت ہے بچوں کو نہیں دے رہے، مسجد مدرسے میں کہیں ضرورت ہے وہاں نہیں دے رہے، تو یہ کنجوسی میں داخل ہے۔ اور کنجوس کے لیے بھی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری مسلم میں، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے ہر روز اترتے ہیں صبح کے وقت، سخی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سخی کے مال میں برکت عطا فرما، اور کنجوس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے مال میں بے برکتی کر دے۔ یہ مستقل رہتا ہے۔ تو کنجوس کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، لہذا نہ کنجوسی کرے نہ فضول خرچی کرے بلکہ میانہ روی اختیار کرے، اور میاں جہاں ضرورت خرچ کرنے کی وہاں خرچے کرتا رہے، معصیت اور گناہ کے کام میں سخت سے سخت ہو جائے، 1 پیسہ بھی خرچ نہ کرے، 1 روپیہ تو دور کی بات، بیوی بچوں پر بھی سختی کرے اس معاملے میں۔ اور چھٹی صفت اللہ پاک بیان فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ اپنا حاجت روا اپنا معبود سب کچھ اللہ کو مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ کسی پیر کو نہیں مانتے، کسی پیر کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتے، وہ صرف اللہ کو سمجھتے ہیں۔ تو یہی ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، توحید پختہ ہونی چاہیے ہماری، کہ ہمارا معبود ہمارا خالق مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 7ویں صفت وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ کسی کو ناحق نہیں قتل کرتے۔ جو عباد الرحمن ہے وہ ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، قتل بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور 8ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ عباد الرحمن زنا نہیں کرتے۔ عباد الرحمن وہ زنا سے بہت دور رہتے ہیں، قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے تو قریب بھی نہ جائیں۔ آدمی جب زنا میں مبتلا ہوتا ہے نعوذ باللہ، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایمان نکل جاتا ہے اس کے دل سے، اگر ایسے حالت میں موت آ جائے تو اللہ حفاظت فرمائے بغیر ایمان کے جائے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ زنا کی وجہ سے آدمی کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیا میں عذاب ملتا ہے۔ جو زانی اور بدکار ہوتا ہے زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی رونق ختم کر دیتے ہیں اور اس کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے زناکار کی عمر میں بھی بے برکتی، برکت ختم ہو جاتی ہے عمر سے، تو یہ بھی سخت اور بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا تو وہ بڑا گناہ گار ہوگا، گناہ میں جا پڑے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور ایسے لوگوں کو ڈبل عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل میں مشغول ہو جائے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر کوئی آدمی توبہ کر لے پکی سچی، ایمان لے آئے اعمال صالحہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا حال ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو آدمی توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ تو 8 صفات تو یہ آئی۔ آگے 9ویں صفت ہے عباد الرحمن کی، والذین لا یشہدون الزور، کہ عباد الرحمن جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو سچ ہے وہی گواہی دیں گے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ جھوٹ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے بھی میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، ایسی بدبو نکلتی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے
تو جھوٹ کی وجہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے اس کے منہ سے کہ جس بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، 10ویں صفت یہ بیان کی کہ اگر وہ کسی لغو اور بیکار اور غلط کام کے پاس سے گزر رہے ہیں، کہیں گانے کی مجلس ہو رہی ہے، باجا بج رہا ہے، تو وہاں سے وہ سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں وہ رکتے نہیں ہیں۔ کہیں اگر ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے تو وہاں اس مجلس میں وہ بیٹھتے نہیں، وہ اپنا وہاں سے سنجیدگی کے ساتھ متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور 11ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے اور گونگے ہو کر بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ ان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ ایسا نہیں جب اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہو، اللہ کے احکام سنائے جا رہے ہوں تو اس وقت وہ بہرے اور اندھے بن جاتے ہو، نہیں، بلکہ دھیان اور توجہ سے اللہ کے احکام کو سنتے ہیں، اللہ کے آیات کو سنتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ اور رسول کی بات ہو تو اس کو دھیان اور توجہ سے سننا چاہیے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی اور عباد الرحمن کی صفت ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، 12ویں صفت یہ بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا پیشوا اور امام بنا۔ یہ بڑی قیمتی دعا ہے، ہر انسان کو اس کو پڑھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر کے اندر چین و سکون رہے گا اور اولاد بھی مطیع و فرما بردار ہوگی، نافرمانی سے انشاءاللہ وہ بچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوچنا چاہیے کہ کتنی صفتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر ہیں اور کتنی ایسی ہے جو نہیں ہے۔ جو نہیں ہے ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں۔ خاص طور سے تہجد جب پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ بہت سے گناہوں سے اور بہت سی برائیوں سے بھی بچ جائیں گے، تو اس کی عادت بنا لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یمجد به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ اقراری مجرم ہے، اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے ہمیں صحیح فہم نصیب فرما۔ یا اللہ آپ نے جو عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہے، یا اللہ ان صفات سے ہم سب کو متصف فرما۔ یا اللہ ان صفات سے ہم سب کو متصف فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، عاجزی نصیب فرما، تواضع نصیب فرما، تکبر اور غرور سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر طرح کی برائی سے یا اللہ حفاظت فرما، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، فسادات کو ختم فرما، اسلام اور مسلمانوں کی اللہ پوری حفاظت فرما، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہ و مراکز کی حفاظت فرما، ان کے فیوض کو یا اللہ دوبارہ جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، مولائے کریم جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد۔